لاہور پہنچ کر قدرت نے سرکاری کام شروع کر دیا اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیا جیسے حج پر روانگی کا ایک جملہ معطر زا ہو۔ قدرت کے اس رویے نے میرے ذوق شوق پر گیلا بوریا ڈال دیا۔ لاہور میں اشفاق اور بانو قدسیہ کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ یا تو اشفاق میں جذبے کی شدت سرے سے ہی مفقود تھے، یا اس میں شدت احساس پیدا ہو جائے تو اس کے جسمانی اعضاء شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ شدت کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اشفاق ہم سے ملا تو قدرت سے کہنے لگا، یار کیا واقعی تو حج پر جا رہا ہے؟ صورت شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ البتہ بانو قدسیہ اور ان کی والدہ بار بار میری طرف حیرت اور حسرت سے دیکھتی، اچھا تو کیا آپ واقعی حج پر جا رہے ہیں؟ 2 دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے اور میں قیصر اور ابن انشا کے پاس چلا گیا۔ ابن انشا اظہار میں بچے کے مصداق ہے، وہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ابن انشا پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کاش کہ اس روز میں کچھ دیر کے لیے ابن انشا کے پاس رکتا، لیکن قیصر نے مجھے رکنے نہ دیا۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ قیصر مجھے یوں ملا جیسے میں کراچی میں شاپنگ کے غرض سے آیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ چلو فلاں ہوٹل میں چل کر چائے پیتے ہیں، فلاں مقام پر ٹہلتے ہیں۔ ہاں یار بڑی عمدہ فلم لگی ہوئی ہے، سچے معنوں میں فار ایٹ لیسٹ قسم کی کہتے ہیں۔ سینسر نے 1/4 فلم کاٹ دی، پھر بھی کچھ مقامات رہ گئے ہیں، آج رات پکچر رہے گی۔ میں نے کہا بھائی عقل کی بات کرو، ہم یہاں سے حج کو جانے کے لیے آئے ہیں۔ قیصر مسکرانے لگے، اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی ہے۔ قیصر میرا پرانا ساتھی ہے، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کی کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا رد عمل بھی بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ قیصر کو قدرت سے شدید چڑ ہے۔ وہ قدرت کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی دانشوری کو مانتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ 2 روز قیصر کے ساتھ رہنے کے بعد میں یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پر جا رہا تھا۔ پھر دفتن آخری دن قدرت نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حاجی کیمپ پہنچ جائیں تاکہ ہم وہاں سے حج کے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حاجی کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خرید لیے، جوتے اور حاجی بیگ بھی خرید لیے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا ذہن سن ہو چکا ہے اور خون رگوں میں دوڑنے کے بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا ہم رات کے 1-1:30 بجے ایئرپورٹ پر جائیں گے، چونکہ ہمارا طیارہ رات کے 3 بجے روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا۔ آپ 1.5 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہوگا۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ ہم الگ الگ طیاروں میں جدہ جا رہے ہیں۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات قیصر مجھے زبردستی وہ فلم دیکھنے لے گیا جو یقیناً فار ایٹ لیسٹ تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہم فلم دیکھنے نہ جائیں، لیکن قیصر کا کہنا تھا کہ فلم دیکھنا ضروری ہے، چونکہ دوسری صورت میں اگر ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے تو ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے۔ اس فلم کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا تھا کہ اس رات مجھے حج پر روانہ ہونا ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے تو جب ارم اور جے نے مجھے یاد دلایا
کہ ابھی مجھے تیاری کرنا ہے تو ایک ساتھ کے لیے میں حیران رہ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو کیسر کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ جے نے کیسر کو ڈانٹا، لیکن کیسر کب کسی کی ماننے والا ہے۔ اس کے کہکے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر بھی میرا جی چاہا کہ کہکے مار کر ہنسوں۔ میرے روبرو گویا ایک بہروپیہ کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی تھی، نہ خلوص تھا، نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے، درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے۔ لیکن آئینے میں میرے روبرو جو احرام پوش کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کہکے لگانے کو جی چاہتا تھا۔ احرام پہن کر میں نے پہلے نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی جو جانے سے کئی دن پہلے پنڈی سے خرید لی تھی۔ نماز کا اثر نو مطالعہ کیا، معنی پڑھے اور پھر ڈی ایف پی کے حج سے متعلق چھپے ہوئے کتابچے میں سے نیت حج کے متعلق ہدایات اثر نو پڑھی۔ پھر شدید کوشش سے احترام اور خلوص طاری کر کے قارن کی نیت باندھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کیسر، اس کی بیگم جے اور ان کی اکلوتی بچی ارم اور میں، ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم اس بات پر مصر تھی کہ وہ ہمیں وداع کرنے ضرور جائے گی۔ ہم میں سے ارم وہ واحد ہستی تھی جو حج کی خوشی میں جھلک رہی تھی اور ہماری روانگی کے واقعے کو ایک عظیم واقعہ سمجھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وہ وی آئی پی لاؤنج نہ ہو بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھے رہے، صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے کے قریب قدرت کا پی اے داخل ہوا، کہنے لگا کہ آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دے دوں گا۔ پی اے کے جانے کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا، پھر صدیاں بیت گئیں۔ فجر کی سفیدی جھلکنے لگی، دفتن آواز آئی، پی آئی اے کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی، ہا ہا ہا، مبارک ہو مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔